بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 3 چل رہا تھا، درس نمبر 3 چل رہا تھا۔ تو مرکب کا بیان تھا، مرکب کی تعریف ہو چکی تھی، مرکب کی 2 قسمیں نکالی تھیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب تام کی تعریف بھی ہو چکی، مرکب ناقص کی تعریف بھی ہو چکی۔ پھر مرکب ناقص کی 2 قسمیں بیان کی تھیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی کی تعریف ہو چکی، پھر مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف بھی ہو چکی تھی۔ آج یہاں سے یہ بتانا ہے کہ فارسی زبان میں پہلے کیا آتا ہے، مضاف آتا ہے یا مضاف الیہ آتا ہے، یہ بتانا ہے۔ پھر فارسی زبان میں اضافت کی علامت کیا ہوتی ہے، اضافت کی ہمیں کہاں پر کون سی علامت لگانا ہے، اور اردو میں اضافت کی علامت کیا ہوتی ہے یہ بتانا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھیں کہ فارسی میں پہلے مضاف آتا ہے یا مضاف الیہ، اور اردو میں پہلے مضاف آتا ہے یا مضاف الیہ۔ تو یوں سمجھ لیں کہ فارسی زبان میں پہلے مضاف آتا ہے، فارسی زبان میں پہلے مضاف آتا ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے مثال پڑھی ہے کلاہ خالد، ایک مثال پڑھی ہے کلاہ خالد، خالد کی ٹوپی۔ تو اس میں کلاہ مضاف ہے اور خالد مضاف الیہ ہے، کلہ مضاف ہے اور خالد مضاف الیہ۔ تو پہلے کیا آیا، مضاف آیا مضاف الیہ؟ پہلے مضاف آیا، بعد میں مضاف الیہ آیا۔ اسی طرح ایک مثال آپ نے پڑھی خامہ سلیم، خامہ سلیم، سلیم کا قلم، تو خامہ مضاف ہے اور سلیم مضاف الیہ ہے۔ تو پہلے کیا آتا ہے فارسی میں، مضاف آتا ہے اور بعد میں مضاف الیہ آتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ فارسی میں پہلے اور بعد میں مضاف الیہ آتا ہے۔ اردو میں اس کا برعکس ہے، اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے اور بعد میں مضاف آتا ہے۔ جیسے کلاہ خالد آپ نے پڑھی، یہ مثال، اس کا ترجمہ کریں، خالد کی تو مضاف الیہ کون ہے اور مضاف کون ہے؟ تو خالد کا ذکر اردو میں پہلے آیا نا، اور ٹوپی کا ذکر بعد میں آیا۔ تو اردو زبان میں اکثر مضاف الیہ پہلے آتا ہے، اردو زبان میں پہلے کیا آتا ہے، مضاف الیہ اور بعد میں مضاف۔ جیسے پڑھی ایک مثال اور آپ نے خامہ سلیم، سلیم کا، اردو میں ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے، سلیم کا۔ اب اس میں سلیم کا قلم، سلیم کیا ہے، مضاف الیہ، اور قلم مضاف ہے، اور یہ جو کا آ رہا ہے یا خالد کی ٹوپی جو کی ہے، یہ اضافت کی علامت ہے، یہ اضافت کی علامت ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ فارسی زبان میں اکثر مضاف پہلے آتا ہے، کیا، اور مضاف الیہ، اور اردو زبان میں پہلے اور مضاف، یہی تو بتا رہے ہیں۔ فارسی میں اکثر مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور مضاف الیہ، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اضافت کی علامت آگے بتا رہے ہیں، اضافت کی علامت یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جملہ مضاف مضاف الیہ والا ہے اردو میں اور فارسی میں؟ اضافت کی پہچان کیا ہوگی، علامت کیا ہوگی، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اضافت کی علامت اردو میں کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کاکی کے، راری، رے، نانی، نے۔ یہ اردو میں اضافت کی علامت ہے۔ جہاں بھی اضافت ہوگی تو ان میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا۔ جیسے کاکی کے ہے پسر زید، ترجمہ کیا ہوگا، زید کا آ گیا۔
دختر حامد ہمارے بیٹی کی آ گیا جی پسران احمد ہمارے کے لڑکے احمد کے پسران جمع ہے احمد کے لڑکے کی آ گیا. یا کوئی کہے کہ کتاب من ری آ گیا قلم من میرا قلم یا قلم ہائے من ہمارے قلم من میرے قلم رے آ گیا. تو بہرحال اردو زبان میں اضافت کی علامت کا کی کے راری رے نانی نے. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ کا کی کے راری رے نانی نے. 6 حرف ہو گئے، یہ 9 حرف ہو گئے. یہ کتنے ہو گئے؟ 9 حرف ہو گئے. ان میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا. یہ اردو میں اضافت کی علامت ہے. اضافت کی علامت اردو میں کا کے کی را رے ری نا نے نی. اور فارسی میں اضافت کی علامت کیا ہوگی؟ فارسی میں مضاف پر کسرہ ایک علامت ہوگی. اردو میں تو 9 ہیں، فارسی میں کتنی ہوں گی؟ مضاف پر کسرہ. کسرے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آگے لکھ دیا بریکٹ میں، یعنی زیر. فارسی میں مضاف پر یعنی زیر. حمزہ مکسور یہ دوسری علامت ہے. یا حمزہ مکسور کا مطلب یہ حمزہ ہوگا اس پر کسرہ ہوگا یعنی زیر ہوگا. حمزہ کے نیچے ہاں کسرہ ہوگا، زیر پڑھیں گے. حمزہ مکسور. اور یائے مجہول یہ تیسری علامت ہے. یائے مجہول کیا ہے؟ بریکٹ میں لکھی ہوئی، جسے بچپن میں جب بچے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں چھوٹی یا، اس کے بعد کہتے ہیں بڑی یا. تو جسے کہتے ہیں بڑی یا، یہی ہے یائے مجہول. تو فارسی میں اضافت کی علامت کیا ہے؟ مضاف پر کسرہ ایک، یا حمزہ مکسور یا یائے مجہول، ایسے کر کے کہیں. فارسی میں اضافت کی علامت یہ ہے، یا تو مضاف پر کسرہ ہوگا، یا آخر میں حمزہ مکسور ہوگا، یا تو حمزہ مکسور ہوگا یا یائے مجہول ہوگی. یہ 3 ہیں اضافت کی علامتیں فارسی میں، یا تو مضاف پر کسرہ یا حمزہ یا یائے مجہول. تو 3 علامتیں ہو گئیں. کہاں مضاف پر کسرہ آئے گا، کہاں حمزہ مکسور آئے گا، اور کہاں یائے مجہول آئے گی. اس کی بھی کچھ صورتیں ہوں گی، کچھ سیٹنگ ہوگی. کہاں کون سی علامت آئے گی اس کو بیان کر رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں. ٹھیک ہے، دیکھیں. فارسی میں مضاف پر کسرہ، حمزہ مکسور اور یائے مجہول ہے. یہ علامت ہے اضافت کی. اب مثالیں دے رہے ہیں تینوں کی. جیسے نانے گندم، ترجمہ کریں. نانے گندم، یہاں اضافت کی علامت کون سی ہے؟ اور اردو میں نہیں، فارسی میں بتاؤ. مضاف پر کسرہ. گفتۂ رسول، ترجمہ. یہاں اضافت کی علامت کیا ہے؟ حمزہ مکسور. گفتۂ رسول، گفتۂ حمزہ زیر اے. اب یہ فارسی ہے تو ہم ایسے ہی مجہول پڑھتے ہیں، عربی کی طرح نہیں پڑھتے. گفتۂ رسول نہیں کہیں گے. یہاں گفتۂ رسول حمزہ مکسور ہے. کون سی علامت ہے یہاں اضافت کی؟ حمزہ. پھر اگلی مثال ہے خدائے جہاں. خدائے، یہاں اضافت کی کون سی علامت ہے؟ یائے مجہول. اب کہاں مضاف پر کسرہ آئے گا، کہاں مضاف پر حمزہ مکسور آئے گا، اور کہاں یائے مجہول بڑھائیں گے، اس کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیں، اگر مضاف کا آخر الف، مضاف کا آخری حرف واو ما قبل مضموم، واو ما قبل مضموم، واو ما قبل مضموم کہتے ہیں. آخر میں واو ہو، آخر میں اور اس سے پہلے ضمہ ہو، اس سے پہلے ضمہ یعنی پیش ہو. واو ہو آخر میں اور اس سے پہلے ضمہ ہو، پیش ہو، یہ واو ما قبل مضموم ہوتا ہے. تو اگر مضاف کا آخر الف واو ما قبل مضموم اور ہائے مختفی نہ ہو، اور ہائے مختفی کیا کیا نہ ہو؟ 3 چیزیں نہ ہو.
مضاف کے آخر میں الف الف نہ ہو، مضاف کے آخر میں الف نہ ہو، واو ما قبل مضموم نہ ہو، اور ہائے مختفی نہ ہو، تو کتنی چیزوں کو ہٹا دیا مضاف کے آخر سے کہ مضاف کے آخر میں الف نہ ہو، پہلی چیز نہ ہو، مضاف کے آخر میں الف نہ ہو، اور مضاف کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور مضاف کے آخر میں ہائے مختفی نہ ہو، تو مضاف پر کسرہ آئے گا، تو مضاف پر کسرہ ہے، یعنی جب مضاف کے آخر میں الف بھی نہ ہو، جیسے پا مانے پیر، پا مانے تو مضاف کے آخر میں الف نہیں ہونا چاہیے، اگر الف آ گیا تو پھر کسرہ نہیں آئے گا بلکہ یا مجہول آئے گی، اس کی مثال آگے آئے گی۔ ایسے ہی مضاف کے آخر میں واو ما قبل مضموم نہیں ہونا چاہیے، اگر واو ما قبل مضموم ہو گیا تو اضافت کی علامت یہاں بھی یا مجہول آئے گی، کسرہ نہیں آئے گا، اسی لیے ان کو ہٹایا ہے، یہاں لگایا نہیں ہے، ان کو ہٹایا ہے کہ مضاف کے آخر میں الف نہ ہو، واو ما قبل مضموم نہ ہو، ہائے مختفی نہ ہو، ہائے مختفی نہ ہو، چونکہ ہائے مختفی آ جائے تب بھی حکم بدل جائے گا۔ تو مضاف کے آخر میں الف نہ ہو، الف کو تو آپ پہچانتے ہیں، جی، واو ما قبل مضموم نہ ہو، جیسے بو، چاقو، یہ واو ما قبل مضموم ہے نا دونوں میں، جی، اسے بھی آپ پہچانتے ہیں، لیکن یہ ہائے مختفی کیا ہے، ہائے مختفی کیا ہے؟ تو دیکھیں یہاں بیان فرماتے ہیں کہ ہائے مختفی کیا ہے، فرمایا ہا کی دو قسمیں ہیں، ہا کی دو قسمیں، ایک ہائے ملفوظی، کیا ہے ہائے؟ ہائے ملفوظی، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ہائے اصلی بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ہائے مختفی، دوسری قسم ہے ہائے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ہائے وصلی، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ہائے وصلی کہتے ہیں۔ اب ہائے ملفوظی کیا ہے اس کو بتاتے ہیں الف سے۔ ہائے ملفوظی وہ ہا ہے، ہائے ملفوظی وہ ہا ہے جو پورے طور پر ادا کی جائے، جو پورے طور پر، جیسے ماہ، ماہ، ٹھیک ہے، یا کوہ، یا کوہ پورے طور پر ادا کی جا رہی ہے، یا بولے ماہ، یا ماہ، جیسے ماہ اور کوہ، یہ کیا ہے؟ ہائے ملفوظی ہے، اسی کو ہائے اصلی بھی کہتے ہیں۔ اور ہائے مختفی کیا ہوگی؟ ہائے مختفی وہ ہا ہے جو کسی لفظ کے آخر میں اپنے پہلے والے حرف کی حرکت ظاہر کرنے کے لیے آئے، پہلے والے حرف پر زبر ہے یا کیا ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے آئے اور صاف پڑھی نہ جائے، جیسے نامہ، نامہ، نامہ کہتے ہیں آپ؟ نہیں، نامہ، اونچا، اونچا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں، اونچا۔ تو یہ ہائے مختفی ہوتی ہے جو اپنے ماقبل والے حرف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے، تو یہ تعریف بھی یاد کر سکتے ہیں ہائے مختفی کی۔ تو بتا رہے ہیں، آ جائیے پلٹ کر وہیں اضافت کی علامت پر، اگر مضاف کا آخر الف نہ ہو، اگر مضاف کا آخر الف نہ ہو، واو ما قبل مضموم نہ ہو، اور ہائے مختفی، نہ ہو، ہائے مختفی نہ ہو تو مضاف پر کسرہ آئے گا، تو مضاف پر کسرہ آئے گا، یعنی زیر آئے گا، جیسے پرتوے نیکاں، پرتوے، یہ پرتو تھا، کیا تھا؟ پرتو، یہ مضاف ہے، پرتو مضاف ہے، اور نیکاں مضاف الیہ ہے، نیکاں، تو پرتو پہ دیکھیے آخر میں الف ہے، واو ما قبل مضموم ہے، نہیں ہے، واو ما قبل مفتوح ہے، پرتو تا پر زبر ہے، اور آخر میں ہائے مختفی بھی نہیں ہے، تو مضاف پر کسرہ آئے گا، واو پر کسرہ آ گیا، پرتوے نیکاں، نیکوں کا پرتو، نیکوں کا پرتو، کیا؟ پرچھائی جیسے کہتے ہیں ہم لوگ، کہتے ہیں کسی نیک بندے کا پرتو پڑ گیا ہے، کسی نیک بندے کی پرچھائی پڑ گئی جس کی وجہ سے یہ بھی نیک ہو گیا ہے، کسی محنتی کی پرچھائی پڑ گئی، یہ پرتو پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بھی محنتی ہو گیا ہے۔ جیسے پرتوے نیکا، شادی برادر، شادی برادر بھائی کی شادی، بھائی کی یا خوشی کہہ لو، شادی کا معنی خوشی ہوتا ہے فارسی میں، تو ہو جائے گا بھائی کی، اور شادی میں کس کی خوشی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو شادی برادر بھائی کی شادی یا بھائی کی خوشی، تو دیکھو شادی، یہاں شادی مضاف ہے اور برادر مضاف الیہ ہے، تو شادی یا کے نیچے مضاف الیہ کے آخر میں کیا لائے؟ کسرہ لے کر آئے، کیونکہ آخر میں یہاں پر الف بھی نہیں ہے، واو ما قبل مضموم بھی نہیں ہے، اور ہائے مختفی بھی نہیں ہے۔ تو اس قاعدے کو پھر سے پڑھ لیں،
اگر مضاف کا آخر الف نہ ہو، ہم الگ الگ کر دے رہے ہیں ہر ایک کو تاکہ آسان رہے. اگر مضاف کا آخر الف نہ ہو، واو ما قبل مضموم نہ ہو یا ہائے مختفی نہ ہو تو مضاف پر کسرہ آئے گا، جیسے پرتوے نیکاں، شادی برادر. اب دوسرا قاعدہ، اگر مضاف کے آخر میں الف یا واو ما قبل مضموم ہو، اب تک الف کو ہٹایا تھا، واو ما قبل مضموم کو ہٹایا تھا، اب یہ بتا رہے ہیں مضاف کے آخر میں اگر الف ہو یا واو ما قبل مضموم ہو تو اضافت کی علامت یائے مجہول آئے گی. کیا آئے گی؟ یائے. جیسے پا ہے، اب ہم کہتے ہیں زید کا پیر تو ہم کہیں گے پائے زید، پائے زید، زید کا پیر تو پائے زید، یائے مجہول آئی. ہاں ایسے ہی بو ہے، بو مانے خوشبو، بو کیسی بھی ہو، خوش بھی ہو سکتی ہے، بد بھی ہو سکتی ہے، تو ہم کہیں بوئے گل، بوئے یائے مجہول آ گئی. ہاں تو اگر مضاف کے آخر میں الف ہو یا واو ما قبل مضموم ہو تو اضافت کی علامت یائے مجہول آئے گی. دیکھ لیں، اگر مضاف کے آخر میں الف یا واو ما قبل مضموم ہو تو زیر کے بدلے یائے مجہول بڑھاتے ہیں. تو زیر کے بدلے یعنی زیر نہیں لاتے ہیں بلکہ یائے مجہول بڑھاتے ہیں، جیسے پائے سگ، پائے سگ کتے کا، بوئے گل پھول کی بو، پھول کی بو یا پھول کی خوشبو. بات سمجھ میں آ گئی یہ بھی. اب ایک تیسری صورت، اگر مضاف کے آخر میں ہائے ملفوظی ہو، ابھی تک پڑھا تھا ہائے مختفی نہ ہو، چونکہ ہائے مختفی ہوگی تو اس کا حکم الگ ہوگا. ہاں اگر ہائے ملفوظی ہو تو یہاں کسرہ ہی آئے گا جو پہلی صورت میں ہے. اگر مضاف کے آخر میں ہائے ملفوظی ہو تو ہا پر زیر لاتے ہیں، تو ہا پر جو پہلی صورت میں ہے وہی یہاں بھی ہوگا. مضاف کے آخر میں اگر ہائے ملفوظی ہو، ہا کی دو قسمیں ہیں نا، ہائے ملفوظی اور ہائے مختفی، تو مضاف کے آخر میں اگر ہائے ملفوظی ہو تو مضاف پر زیر لاتے ہیں، جیسے ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ، کوہ ہند، ہندوستان کا پہاڑ. اور اگر مضاف کے آخر میں ہائے مختفی ہو، مضاف کے آخر میں اگر ہائے مختفی ہو تو زیر کے بدلے حمزہ بڑھاتے ہیں، وہی حمزہ مکسور. تو زیر کے بدلے حمزہ بڑھاتے ہیں، یعنی کیا لاتے ہیں؟ حمزہ مکسور. جیسے آشیانہ مرغ، چڑیا کا گھونسلہ، آشیانہ مرغ چڑیا کا گھونسلہ. پروردہ خدا، خدا کا پالا ہوا، پروردہ خدا، خدا کا پالا ہوا. تو آپ اتنا یاد کر کے لے کر آئیں. بات سمجھ میں آ گئی. اب چونکہ اردو میں ترجمہ کرو، یہ کچھ جملے آ رہے ہیں، پھر فارسی بناؤ، یہ کچھ جملے ہیں، اور گھنٹی کا وقت ہو گیا ہے مکمل. تو آپ یہ یاد کر کے آئیں پورا درس شروع سے، ٹھیک ہے؟ 10 نمبر 3 شروع سے ساری تعریفات یاد کر کے آئیں.